اس گاڑی سے پاکستان کی مشہور ٹک ٹاکر جوڑی کی لاشیں برآمد ہوئی۔ پولیس نے جب اس گاڑی کو دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی، آخر یہ گاڑی کہاں موجود تھی اور یہ پاکستان کی کون سی مشہور ٹک ٹاکر جوڑی ہے جس کو سننے اور دیکھنے کے بعد آپ یقین جانے آپ کہیں گے بالکل جی میں اس خاتون کی ویڈیوز دیکھ چکا ہوں اور کافی ویڈیوز اس کی ٹک ٹاک پر وائرل رہتی ہیں۔ اب کس روڈ سے گاڑی ملی، کتنے روز سے وہ گاڑی کھڑی ہوئی تھی اور جب اس لڑکی کے ماں باپ سے رابطہ کیا گیا تو اس نے کس پر الزام لگایا، یہ سب کچھ سننے کے بعد آپ یقین جانیے ٹک ٹاک کی دنیا سے بیزار تو پہلے سے ہی ہوں گے، لیکن آپ توبہ کریں گے کہ اگر آپ ٹک ٹاک بنائیں لیکن ٹک ٹاک سے کم از کم لوگوں کے گھر خراب نہ ہو، ٹک ٹاک لوگوں کے لیے ایک جان لینے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اب جناب یہ سیما ہے اور یہ ظفر، ان دونوں کی شادی ہونے والی تھی، منگنی ان دونوں کی ہو چکی تھی۔ ظفر جو کہ سیما کا منگیتر تھا اپنے گھر سے نکلے شادی کی تیاریوں کے لیے، بازار جا رہے تھے، بازار جانے کے بعد ان کے جسم بے جان ملے گاڑی سے۔ اب کس طرح پولیس کو ملے اور روڈ کون سا تھا؟ خیرپور قومی شاہراہ روڈ جو کہ سندھ میں موجود ہے۔ 2 دن سے یہ گاڑی شاہراہ پر کھڑی ہوئی تھی۔ اب قریب آبادی جو کہ نوٹس بھی کر رہی تھی لیکن قریب کوئی نہیں جا رہا تھا کیونکہ لوگ خوف زدہ تھے کہ یہ گاڑی ایسی کیا اس میں چیز ہے، مشکوک ہوتی جا رہی ہے، گاڑی مسلسل 2 روز سے اس جگہ پر کھڑی ہے لیکن کوئی آگے جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ اب جب تیسرا دن آیا تو اہل علاقہ نے، اس قریب آبادی نے پولیس کو انفارم کیا کہ پچھلے 3 روز سے یہ گاڑی یہاں پر موجود ہے لیکن نہ اس کا ڈرائیور ہے، نہ یہ گاڑی یہاں سے موو کر رہی ہے۔ آپ جا کر ذرا دیکھیں اس گاڑی میں ایسی کیا مشکوک چیز ہے جو یہاں پر کھڑی ہوئی ہے۔ اب پولیس جب اس گاڑی کے قریب پہنچی تو اس میں ڈرائیور موجود ہی نہیں تھا، نہ کوئی پیسنجر بیٹھا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب گاڑی کی ڈگی کھولی تو آپ یقین جانیے پلاسٹک بیگز میں ان دونوں کو باندھا ہوا تھا، ان کے جسم پر تشدد کے نشانات موجود تھے جس وجہ سے ان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ پولیس نے ان بے جان جسموں کو قریبی ہسپتال میں منتقل کیا۔ منتقل کرنے کے بعد ان دونوں خاندان سے رابطہ کیا گیا اور ان دونوں نے کہا جی بالکل یہ ہماری بیٹی ہے، اور لڑکے والوں نے کہا جی بالکل یہ ہمارا بیٹا ہے۔ اب جب تفتیش کا دائرہ کار بڑھایا گیا تو خاتون جو سیما، اس کی والدہ نے کہا کہ میں بتاتی ہوں کہ میری بیٹی کی جان کس نے لی۔ پتہ کچھ یوں چلا، سیما جو کہ پہلے شادی شدہ تھی، اپنے شوہر سے طلاق لے چکی تھی۔ اب جو ظفر تھا اس کا دوسرا شوہر بننے جا رہا تھا۔ اب پہلے شوہر کو طلاق کس بات پر دی اور اس سے شادی کس بات پر کر رہی تھی، ماں نے یہ بھی بتا دیا۔ والدہ نے کہا کہ میری بیٹی جو کہ پہلے یاسین نامی شخص کے ساتھ شادی ہو چکی تھی اس کی، اور بعد میں میری بیٹی کو محبت ہو گئی ظفر نامی نوجوان کے ساتھ جس کا تعلق ڈی جی کوٹ طلاقہ سے ہے، اور اگر سیما کے تعلق کی بات کی جائے اس کا تعلق خیرپور غریب آباد کالونی سے اس لڑکی کا تعلق ہے۔ اب والدہ نے کہا کہ میری بیٹی کو شادی کے بعد محبت ہو گئی ظفر کے ساتھ، تو میری بیٹی نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر یاسین کو طلاق دے دوں، طلاق دینے کے بعد ظفر کے ساتھ شادی کر لوں۔ اب یہ سننے کے بعد میں خود بھی حیران و پریشان ہو گیا۔ ایک تو والدہ کس طرح یہ بات کر رہی ہیں کہ میری بیٹی شادی شدہ تھی، اس کے بعد محبت ہو گئی تو محبت کے لیے پہلے کو طلاق دی اور دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی۔ بہرحال پولیس نے ابھی تک کسی بھی قسم کی انویسٹیگیشن میں الزام نہیں لگایا یاسین پر کہ ان دونوں کو قتل کرنے میں واقعی یاسین ملوث ہے۔ ماں یہ کہتی ہیں کہ مجھے صرف اسی پر شک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی میری بیٹی یا ظفر کو نہیں مار سکتا، کیونکہ یاسین ہمیں دھمکیاں لگاتا رہتا، میری بیٹی کو کہتا رہتا تھا کہ میں تم سے بدلہ لوں گا۔ اب جناب ٹک ٹاک پر یہ دونوں ویڈیوز بناتے ہیں۔ سیما کے ٹک ٹاک پر 3 لاکھ کے قریب فالوورز ہیں۔ اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں تو پاکستان کی مشہور پرسنالٹیز کے ساتھ یہ ویڈیوز بھی بنا چکی ہیں۔ ذیشان روکھری جو کہ پاکستان کے معروف سنگر ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کی ویڈیوز ہے۔ ٹک ٹاک کی دنیا ہمیں آپ کو کہاں لے کر جا رہی ہے، ہنستے بستے گھر خراب ہو رہے ہیں۔ ٹک ٹاک اپلیکیشن بالکل بھی بری نہیں ہے۔ ٹک ٹاک پر اگر آپ ایسا کانٹینٹ اپلوڈ کریں گے تو یقین جانیے آپ کی زندگی میں مسئلے مسائل پیدا ہوں گے۔ اب پولیس جب ان دونوں بے جان جسموں کا پوسٹ مارٹم کرے گی، اس کے بعد اپنی تحقیقاتی رپورٹ جاری کرے گی تو فیصلہ ہوگا کہ آخر ان دونوں کو مارنے میں کس کا ہاتھ ہے۔ ہاں اگر یاسین نے ہی سیما کو مارا تو یقین جانیے وجہ صرف یہی ہوگی کہ ان دونوں نے ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانی شروع کی، اور ٹک ٹاک ایک ایسا نشہ ہے، ٹک ٹاک ایک ایسی چیز بن چکی ہے، اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں گے تو آپ کو وہ ٹک ٹاک کہیں کا کہیں لے جائے گا۔ ٹک ٹاک بالکل بھی اپلیکیشن بری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کانٹینٹ وہاں پر غلط اپلوڈ کریں گے، آپ ناچ گانا اس طرح کی ویڈیوز لگائیں گے تو کس طرح آپ یقین کر سکتے ہیں کہ آپ کا دیا ہوا کانٹینٹ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ آپ کے خیال سے
آپ نے جب ساری روداد سنی میری زبانی، آپ کے ذہن میں کیا سوال آیا ہوگا؟ آخر اس ٹک ٹاکر لڑکی کو اور اس کے منگیتر کو کس نے مارا ہوگا؟ کون اس میں ملوث ہوگا؟ اب پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن میں یہ تو بتا دیا کہ جب ہم گاڑی کے پاس گئے، جب گاڑی سے ان بے جان جسموں کو نکالا تو پتہ یہ چلا کہ یہ بے جان جسم 3 دن سے تو گاڑی میں ہیں، لیکن ان کو پچھلے 5 روز سے مار دیا گیا۔ ان کے جسم پر بے شمار نشانات ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان دونوں کو مار پیٹ کرنے کے بعد ان کو مار دیا گیا۔ اب جو گاڑی ملی وہ گاڑی ان دونوں کی تھی، یعنی کہ سیما اور اس کے منگیتر ظفر، ان دونوں کی اپنی ذاتی گاڑی تھی۔ خیرپور سے ان کا تعلق ہے۔ یہ خبر جیسے ہی ٹک ٹاک پر وائرل ہوئی تو سیما کے حوالے سے لوگوں نے غم کا اظہار کیا، ویڈیوز بنانا شروع کر دی کہ ہم سیما کو انتہائی مس کر رہے ہیں۔ سیما ایک اچھی ویڈیوز بناتی تھی، کنٹینٹ اپلوڈ کرتی تھی، اللہ ان دونوں کی مغفرت فرمائے۔ لیکن آپ ٹک ٹاک کا استعمال بالکل درست کریں، ٹک ٹاک آپ کے لیے وبال جان نہ بن جائے، ٹک ٹاک آپ کے گھر نہ خراب کرے، ٹک ٹاک آپ کی زندگی میں مسئلے مسائل پیدا نہ کرے۔ اگر آپ ویڈیوز بناتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا شوہر جو بیچارہ 50,000 یا لاکھ روپیہ کماتا ہو، آپ اس کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لیں۔ میں بالکل بھی یہ بات نہیں کر رہا کہ سیما نے ایسا کیا ہوگا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اگر لڑکا 25, 30, 50,000 کماتا ہو اور لڑکی کچھ زیادہ پیسے کمانا شروع کر دے تو اس کے ذہن میں ایک سوال آ جاتا ہے اور سوچنے لگ پڑتی ہے کہ میں کیوں نہ کہیں اور شادی کر لوں، اور میرا شوہر تو مجھ سے بھی پیسے کم کماتا ہے۔ ایسی مثالیں بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔